السلام علیکم۔ سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 3rd ایئر میں تھی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی۔ کالج میں میلاد کی تیاریاں عروج پر تھی۔ تمام ٹیچر اور سٹوڈنٹس میلاد کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ کالج گراؤنڈ میں اسٹیج تیار کیا گیا تھا۔ میلاد والے دن بے حد رونق تھی۔ ٹیچر نایاب ہمیشہ کی طرح بے حد حسین اور باوقار لگ رہی تھی۔ ان کی عمر تقریباً 32 سال تھی۔ سرخ و سفید رنگت، لمبے سیاہ گھنے بال اور سیاہ چمکدار آنکھیں ان کے حسن میں ایک عجیب طرح کی اپنائیت تھی۔ جو ان سے ملتا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ میں تو تھی ہی ان کی دیوانی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ ایک طلبہ تمام ٹیچر میں موتیے کے گجرے تقسیم کر رہی تھی۔ جب اس نے مس نایاب کو پھول دیے تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح انکار کر دیا۔ میں یہ بات مسلسل 2 سال سے نوٹ کر رہی تھی۔ موتیے کے پھول دیکھ کر ان کے چہرے پر قرب سا چھا جاتا۔ میلاد ختم ہوا، چھٹی ہوئی، مگر میں سارے راستے مس نایاب کے بارے میں سوچی رہی۔ ان کا گھر میرے گھر کے قریب تھا۔ پاکستان مطالعہ نوٹس وغیرہ کے سلسلے میں اکثر ان کے گھر جانا ہوتا تھا۔ ایک دن میں ان کے گھر جانے کے لیے نکلی تو راستے میں گجرے والا کھڑا تھا۔ میں نے اسے گجرے لیے اور ٹیچر کے گھر کی طرف چل پڑی۔ مس نایاب گھر پر تھیں۔ سادہ سے عام حلیے میں بھی وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ شفقت سے مسکرائیں۔ میں نے ان کے سامنے گجرے پیش کیے۔ گجرے دیکھ کر وہ ایک دم ایسی ہوئیں جیسے ان کا سانس رک گیا ہو۔ انہوں نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں اور بولی، میں گجرے نہیں پہنتی۔ مگر کیوں؟ میرے اندر کا سوال لبوں پر آ گیا۔ بس مجھے پسند نہیں۔ افسردہ لہجے میں بولی، مس آپ کی ابھی تک تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ میں نے ان سے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ میری بات پر 2 پل بھر کے لیے وہ خاموش ہوئیں اور پھر بولی، بس اجازت ہی نہیں ملتی۔ ان کی آنکھوں میں اضطراب نمایاں تھا۔ کس سے اجازت نہیں ملتی؟ میرے سوال میں حیرت عنصر غالب تھا۔ اور وہ آئی، تم مجھ سے انٹرویو لینے آئی ہو؟ پڑھائی کا کوئی موڈ نہیں؟ مس نایاب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آج بھی مجھے اپنے سوالوں کا جواب حاصل نہ ہو سکا۔ چند دنوں کے بعد میں ان کے گھر دوبارہ گئی تو وہ گھر پر موجود نہیں تھیں۔ ان کی چھوٹی بہن غزالہ آئی ہوئی تھی۔ غزالہ آپی، آپ سے ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ مانیں؟ میں نے جھجکتے جھجکتے ایک سوال کیا۔ ہاں پوچھو۔ غزالہ آپی نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نایاب سے چھوٹی ہیں مگر آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ مگر مس نایاب ابھی تک تو غیر شادی شدہ ہیں۔ وہ موتیے کے گجرے دیکھ کر اتنا عجیب بیہیور کیوں کرتی ہیں؟ میرے لہجے میں تجسس تھا۔ میرے سوالات سن کر غزالہ آپی کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کالج میں تھے۔ نایاب کی عادت تھی کہ وہ رات کو باغ میں ٹہل کر پڑھا کرتی تھی۔ باغ میں طرح طرح کے پھول تھے۔ وہاں ایک موتیے کا بڑا پودا تھا جس پر شام کو ڈھیروں پھول لگتے تھے۔ آپی کو موتیے کے پھول بہت پسند تھے۔ دادی ہمیشہ منع کرتی، جوان بچیوں کو رات کے وقت پھول نہیں توڑنے چاہیے، ارد گرد نہ جانے کون سی مخلوق ہو۔ کنواری بچی ایسی اندیکھی مخلوق کی نظر میں آ جاتی ہے۔ مگر آپی ایسی باتوں پر ہنسا کرتی تھی۔ ایک رات آپی دیر تک پڑھتی رہی۔ پورا باغ موتی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آپی نے محصور ہو کر موتی کا پھول توڑ لیا، کچھ بالوں میں لگا لیے اور باقی آنچل میں ڈال کر کمرے میں آ گئی اور اپنے تکیے کے پاس رکھ لیے۔ آپی تو ویسے ہی بہت خوبصورت ہیں، پھولوں کی سنگھار سے مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارے آپی، آپ نے پھر پھول توڑ لیے؟ دادی ناراض ہوتی ہیں۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا، اف ہو، فضول باتیں مت کیا کرو۔ میں ان تکنیسی باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ آپی کے لہجے میں لاپرواہی کے ساتھ بیزاریت بھی تھی۔ مجھے بہت نیند آ رہی تھی۔ میں نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح ہم کالج جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے آپی کی طرف دیکھا، وہ کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو آپی نے کہا، رات کو میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا تھا۔ پروین آ گئی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ کالج میں آپی کی دوست زویا جو گیٹ پر ہی انتظار کر رہی تھی، فوراً بولی، نایاب، ٹرپ پر جانے کی اجازت ملی؟ نہیں، زویا ابو نہیں مان رہے۔ آپی افسردگی سے بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ شام کو آؤں گی انکل سے اجازت لینے۔ زویا ناراضگی سے بولی، آپی، آپ نے رات کو کیا خواب دیکھا تھا؟ میں نے صبح والی بات دہراتے ہوئے پوچھا۔ غزالہ، میں نے دیکھا کہ سفید کھڑکی ہے، اس میں ایک بڑا سا عقاب بیٹھا ہے۔ اس کی آنکھیں نیلی تھی،
آنکھوں میں عجیب سی پراسراریت تھی کہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پنجوں میں موتیے کے پھولوں کی لڑی تھی جو میرے اوپر پھینک دیتا ہے، جس سے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ خواب سنا کر آپی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے تسلی دی۔ شام کو آپی کی دوست نے آ کر امی ابو اور دادی کو ٹرپ پر جانے کے لیے منایا اور آخرکار ہمیں اجازت مل ہی گئی۔ اگلے دن ہم کالج سے مری کی طرف روانہ ہو گئے۔ بس میں تمام لڑکیوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ وہ گانا گا رہی تھی۔ تمام ٹیچر بھی بہت انجوائے کر رہی تھی۔ اچانک آپی نے مجھے آواز دی، غزالہ دیکھو وہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا سا عقاب بس کے ارد گرد اڑ رہا تھا۔ آپی اسے دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ رات تک ہم مری پہنچ گئے۔ تھکاوٹ سے برا حال تھا، سردی بھی بہت بڑھ چکی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر ہم سونے کے گھر سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آپی کے چہرے پر تفکر کی لکیریں نمایاں تھی، تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ زویا، آپ نے نایاب کی طرف دیکھتا ہوئے پوچھا۔ زویا، اس کمرے کی کھڑکی بالکل ویسی ہی ہے جیسے میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ آپ بھی نہ، غمزدہ لہجے میں کہتے ہوئے ہم نے دونوں کو دیکھا۔ تم نایاب، اب تم ہمیں بور کر رہی ہو، بس کرو اور گولی مارو اس عقاب کے بچے کو، بلکہ مجھے پتا ہوتا تو میں بابا کی بندوق لے کر آتی۔ زویا جوش سے بولی۔ زویا کی بات پر ہم سب ہنس پڑے۔ نایاب پلیز یار، کھڑکی تو بند کر دو، ایمان سے کہیں ہماری برف نہ بن جائے۔ آپی نے ہنستی ہوئی کھڑکی بند کر دی۔ صبح آنکھ کھلی تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ نایاب، تم نے رات کو کھڑکی بند نہیں کی تھی؟ زویا آپی نے حیرت سے کھڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے کھڑکی خود بند کی تھی، میں نہیں جانتی کہ یہ دوبارہ کیسے کھلی۔ آپی نے حیران ہوتے ہوئے کھڑکی کو دیکھا۔ کھڑکی کے پاس ایک پر گرا پڑا تھا۔ میں نے آپی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی پر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پر کسی بڑے عقاب کا لگ رہا تھا۔ اگلے دن ہم صبح سحر کے لیے نکل گئے۔ برف باری ہو رہی تھی۔ ہم سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔ لڑکیاں تصویر بنا رہی تھی۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سا لڑکا کھڑا تھا جو شاید گجرے والا تھا۔ شکل و صورت سے وہ ہرگز گجرے والا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل نایاب کو گھور رہا تھا، جیسے ہی نایاب کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو۔ زویا آپی اس کی محویت سے دیکھنے پر آپی کو چھیڑنے لگی، البتہ وہ بالکل ہی گمسم تھی۔ ارے بھائی گجرے والے، یہ گجرے کتنے کے ہیں؟ زویا آپی نے قریب جا کر پوچھا۔ یہ مفت ہیں اور یہ ان کے لیے ہیں، اس نے آپی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں جی، ان کے لیے مفت کیوں ہیں؟ سنبھالو اپنے گجرے، یہ کہتے ہوئے زویا آپی نے گجرے اس کے ہاتھ میں پکڑائے۔ یکا یک وہ درد سے چلانے لگی۔ زویا آپی کا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا، یوں جیسے ہاتھ جل گیا ہو۔ ہم سب زویا آپی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میری اچانک نظر پڑی تو وہ لڑکا ہر چیز سے بے نیاز آپی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ مجھے خوف سے جھرجھری سی آئی۔ زویا آپی کا ہاتھ کیسے جلا تھا؟ آپ کہاں تھی؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ ہم سب ہوٹل پر واپس آ گئے۔ زویا آپی نے ہمارے پوچھنے پر بتایا کہ اس لڑکے کا ہاتھ اس قدر گرم تھا جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ بھٹی میں ڈال دیا ہو۔ بات بہت عجیب اور ناقابل یقین تھی۔ صبح پھر سب سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ بہت سی لڑکیاں اور ٹیچر شاپنگ بھی کر رہی تھی۔ اچانک میری نظر اس لڑکے پر پڑی۔ وہ آج بھی آپی کو دیکھ رہا تھا۔ آپی جان کر بھی انجان بن گئی اور اشارے سے منع کر دیا کہ زویا کو پتہ نہ چلے، ورنہ لڑنے تک بات نہ پہنچ جائے۔ اگلے دن ہم واپس گھر آ گئے۔ آپی کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، پر ایک عجیب و غریب سی حرکت روز ہونے لگی۔ آپی روز موتیے کے پودے کے پاس جا کر بے ہوش ملتی۔ نہ جانے رات کو وہ کیسے باغ میں چلی جاتی۔ میں نے یہ سب دادی کو بتا دیا۔ دادی بہت عبادت گزار خاتون تھی، فوراً معاملے کی نزاکت کو بھانپ گئی۔ غزالہ بیٹا، آج میں تم لوگوں کے کمروں میں سوئیں گی، دادی نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ امی ابو بھی دونوں بہت پریشان تھے کہ نہ جانے بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت آ گئی۔ آپی ان دونوں کی بےحد لاڈلی بھی تھیں، نہ جانے میری بچی کو کس بدبخت کی نظر لگ گئی۔ امی نے سوئی ہوئی آپی پر افسردگاہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ میری نظروں میں وہ گجرے والا لڑکا گھوم رہا تھا جس کی چمکدار نیلی آنکھیں آپی پر جمی رہتی تھی، مگر میں امی کو بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن تم فکر نہ کرو، نایاب ٹھیک ہو جائے گی،
دادی نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں ایک انجانے خوف میں مبتلا تھی کہ اب نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ رات کو دادی ہمارے کمرے میں بات کر رہی تھی۔ ان کی تمام توجہ آپی پر تھی۔ آپی گہری نیند سو رہی تھی۔ رات 12 بجے موچیے کی تیز خوشبو آنے لگی۔ میری نیند خوف کے مارے پہلے ہی اٹھ چکی تھی۔ اس خوشبو نے تو اور ہی ہوش اڑا دیے۔ دادی سب محسوس کر رہی تھی مگر پڑھنے میں مصروف تھی۔ ایک دم دروازہ تیز ہوا کے جھونکے سے کھل گیا۔ آپی گہری نیند سو رہی تھی مگر اچانک سے اٹھی، وہ بھی نیند میں ہی تھی۔ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ میری آنکھیں خوف اور حیرت کے مارے پھٹ رہی تھیں۔ دادی نے فوراً اٹھ کر آپی کو پکڑ لیا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ آپی گہری نیند میں تھی۔ پھر ساری رات وقفے وقفے سے دروازے پر دستک ہوتی رہی مگر دادی نے دروازہ نہ کھولنے دیا۔ اگلا دن بھی بہت مصیبت بھرا تھا۔ آپی کی حالت بہت جنونی سی ہو رہی تھی۔ آنکھیں سرخ اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دادی کو بہت خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ امی کا رو رو کر بہت برا حال تھا۔ دادی نے ابو سے کہا کہ کسی اوپری شے کا خلل لگتا ہے، کسی اللہ والے سے بات کرو۔ شام کو آپی کو ایک مزار پر لے گئے۔ وہاں ایک عورت نے آپی کو دیکھا اور بتایا کہ اس بچی پر کسی جن کا سایہ ہے جو بہت طاقتور ہیں، وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے ایک سرخ دھاگا دے کر کہا، یہ لڑکی کی کلائی پر باندھ دو، اگر اس کو اتارا تو وہ جن اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دھاگا باندھنے کے بعد آپی بالکل پرسکون ہو گئی۔ اماں پتہ نہیں کیا ہو گیا میری بیٹی کو، ابو پریشانی سے ٹہلتے ہوئے بولے۔ دادی نے ابو کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، نہ جانے کس کمبخت کی نظر میری بچی کو لگ گئی، کیسا پھول سے چہرہ مرجھا گیا ہے۔ امی روتے ہوئے بولی، میں خاموشی سے سب کی باتیں سن رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ غزالہ، سچ بتانا، آخر نایاب کو کیا ہوا تھا؟ امی میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تم دونوں دن رات ساتھ ہوتی ہو، کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جس کا ہمیں علم نہیں۔ اب دادی مجھے گھورتی ہوئی بولی، پھر میں نے آپی کے موتیے کے پھول والا واقعہ سنا دیا، جس کے بعد یہ مصیبت آ گئی۔ آئے ہائے، کتنا منع کیا تھا کہ ہماری لڑکیوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، دادی نے سر پیٹتے ہوئے کہا۔ دھاگا باندھنے کے بعد آپی کی حالت قدرے بہتر تھی۔ رات کو میری آنکھ باتوں سے کھل گئی، میرا سانس پل بھر کے لیے رک سا گیا تھا۔ پورے کمرے میں موتیے کی دل فریب خاموش پھیلی تھی۔ آپی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ نادیدہ مخلوق میری نظروں سے اوجھل تھی۔ کچھ دیر بعد باتوں کی آواز بند ہو گئی اور موتیے کی خوشبو بھی ختم ہو گئی، یعنی وہ نادیدہ مخلوق جا چکی تھی۔ میں نے آپی کو دیکھا، وہ سو گئی تھی۔ ان کی دونوں کلائیوں میں گجرے تھے۔ وہ لال دھاگا کہاں گیا؟ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو وہ دھاگا زمین پر پڑا تھا۔ میں خوف سے بھاگتی ہوئی امی ابو کے کمرے میں گئی اور انہیں سب بتا دیا۔ امی سنتے ہی رونے لگی۔ اگلے دن ابو اپنے ایک دوست کو لے کر آئے جو روحانی علوم کا ماہر تھا۔ ابو نے آپی کے متعلق تمام تفصیلات بتلا دی۔ عامل صاحب جب آپی کے کمرے تک پہنچے تو دیکھا آپی کھڑکی میں کھڑی ہیں تو انہیں یعنی عامل صاحب کو گھور رہی تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، بکھری ہوئے بال انہیں مزید وحشت زدہ بنا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چھری تھی۔ عامل صاحب کو دیکھتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا کہ بیچارے اپنی دفعہ کچھ کرتے کہ آپی نے انہیں زخمی کر دیا۔ عامل صاحب کافی پریشان ہو گئے۔ سب گھر والے بے حد غم سے گزر رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد آپی بالکل ٹھیک ہو گئیں، بلکہ نہا دھو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال بنا رہی تھی کہ میں نے ان سے پوچھ لیا، آپی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ جواب میں آپی نے مجھے انتہائی ناگواری سے گھورا، اپنے کام سے کام رکھو۔ آپی انتہائی سخت لہجے میں بولی۔ یہ آواز اور یہ انداز ہرگز آپی کا نہ تھا۔ پھر آپی جا کر بستر پر لیٹ گئیں۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج کی رات بالکل نہیں سوؤں گی، بلکہ آپی کی ہر حرکت پر نظر رکھوں گی۔ 12 بجے کے بعد کمرے میں موتیے کی تیز خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو سے مجھے شدید قسم کی غنودگی ہونے لگی، مگر میں نے زبردستی خود کو سونے سے باز رکھا کہ آپی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ نایاب، تم صرف میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک دن ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اف میرے خدا، اگر اس وقت میں خود پر قابو نہ پاتی تو شاید میری چیخ نکل جاتی۔ وہی مری والا لڑکا جس کی آنکھیں نیلی تھی، وہ گجرے والا تھا۔ آپی سے وہ باتیں کر رہا تھا۔
اور ان کے ہاتھوں میں گجرے پہنا رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے انتہا اور بے پناہ محبت نمایاں تھی۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں بہت حق کی آمیزش تھی۔ اچانک وہ آپی کا ہاتھ پکڑ کر باہر جانے لگا۔ مجھ میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور مضبوط آواز میں بولی، رک جاؤ، تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ۔ میری آواز سنتے ہی وہ سرخ رنگ کے بگولے کی صورت اختیار کر کے باہر نکل گیا اور آپی بے ہوش ہو گئی۔ صبح میں نے تمام تفصیلات گھر والوں کو بتائی۔ اب وہ اپنے دوست کے پاس دوبارہ گئے اور پریشانی بیان کر کے مدد مانگی۔ میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ جن میری جان بھی لے سکتا ہے۔ عامل صاحب نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے کہا، پھر بھی کوئی حل تو ہوگا اس مسئلے کا۔ ابو بہت پریشان تھے۔ ہاں، ایک ہستی ہے جنہیں میں جانتا ہوں، وہ بہت نیک اور اللہ والے ہیں، شاہ محمد حسین، راولپنڈی میں ہوتے ہیں، وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ کافی دیر بعد وہ بولی، ہمیں چھوڑ کر امی ابو فوراً راولپنڈی روانہ ہو گئے۔ گھر میں صرف میں، آپی اور دادی تھے۔ وہ رات ہم پر بہت بھاری گزری تھی۔ دادی ہمارے کمرے میں مسلسل پڑھائی کر رہی تھی۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ رات کو ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ آپی اپنے بستر پر لیٹی خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ کتنی خوبصورت اور زندہ دل ہوتی تھی، مگر اب کیسے مرجھا گئی۔ میں آپی کو دیکھتے ہوئے دکھی ہو رہی تھی۔ دادی بار بار آپی پر دم کر رہی تھی کہ 12 بجے کمرے میں تیز موتی کی خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو سے مجھے خنودگی سی ہونے لگی، مگر مجھے جاگنا تھا۔ آج سونے سے زیادہ جاگنے کی ضرورت تھی۔ آپی کے چہرے پر بے چینی سی پھیل گئی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ دادی ان کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہی تھی۔ اچانک ایک پل کے لیے غافل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جن آپی کو اپنے ساتھ لے جاتا اور ہمیں ہمیشہ کے لیے ان کو کھو دیتے۔ دادی مجھے اشارہ کر رہی تھی، خبردار، دروازہ کسی صورت میں نہ کھولنا۔ اسی اثناء میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز پر آپی کی پریشانی عروج پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، میں نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے اور دادی نے قابو کرنے کے لیے انہیں رسی سے باندھ دیا۔ دستک تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ آپی کی حالت جنونی سی ہو رہی تھی۔ وہ ہمیں غضبناک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دادی مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی۔ کافی دیر کے دستک کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس خاموشی میں طوفان ہے۔ باہر بالکل خاموشی تھی کہ کچھ دیر بعد ابو کی آواز آئی، نایاب، دروازہ کھول۔ اس وحشت زدہ ماحول میں ابو کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی، دادی نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ رک جاؤ، غزالہ، دادی نے سختی سے کہا۔ دادی، ابو آ گئے ہیں، میں بے چینی سے بولی۔ غزالہ، یہ تمہارا باپ نہیں، یہ دھوکہ ہے، دادی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دادی، وہ باہر کھڑے ہیں، کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں نے التجا کی۔ چپ ہو جاؤ غزالہ، دادی اقتحاٹ سے بولی۔ میں ڈر کر خاموش ہو گئی۔ آواز دوبارہ آئی، نایاب، دروازہ کھولو۔ آواز میں شدید غصہ تھا۔ آپی دروازے کی آواز سن کر مزید بے چین ہو گئیں۔ آواز پھر سے آئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ باہر ابو نہیں۔ اگر وہ ہوتے تو امی ایک بار تو آواز دیتی یا مجھے یا دادی کو پکارتے۔ صرف آپی کو ہی کیوں پکارا جا رہا تھا؟ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی اور پھر باہر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ شاہد وہ لڑکا رو رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے عاجزانہ انداز میں کہا، نایاب، دروازہ کھولو۔ کافی دیر تک سسکیوں کی آواز آتی رہی۔ آواز بہت دردناک تھی۔ لمحے بھر کے لیے مجھے اس پر ترس آیا۔ پھر جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں نے دادی نے نماز پڑھی اور اللہ سے مدد مانگی۔ دعا مانگتے ہی میری نظر آپی پر پڑی۔ وہ ابھی تک رسی سے بندھی ہوئی تھی اور نہ جانے کب کی سو چکی تھی۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت رونا آیا تھا، مگر ایسا کرنا آپی کی زندگی کے لیے بہت ضروری تھا۔ صبح امی ابو شاہ صاحب کو لے کر آئے۔ وہ تقریباً 60-70 سال کے تھے۔ چہرہ انتہائی نورانی تھا۔ ابو انہیں آپی کے کمرے میں لے گئے۔ آپی کی طرف وہ دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کیوں میاں، خود جاؤ گے یا ہم تمہیں چھوڑ آئیں؟ میں اس لڑکی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، آپی مردانہ لہجے میں بولی۔ تجھے جانا پڑے گا، وہ الگ بات ہے کہ پہلے سزا ملے گی۔ شاہ صاحب سنجیدہ انداز میں۔ پھر آپی نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ شاہ صاحب پر حملہ کرنے کے بعد شاہ صاحب نے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ آپی بے ہوش ہو گئیں۔
شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول دی اور کمرے سے باہر نکل گئے، سیدھا باغ میں چلے گئے۔ ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے تھے اور موتیے کے پودے کو اکھاڑ رہے تھے۔ ابو سے کہا، فوراً اس پودے کو جلا دو، اس خبیث کا یہیں بسیرا ہے۔ جاتے وقت شاہ صاحب نے 2 ہدایات کیں، ایک تو آپی کی شادی کر دی جائے اور دوسرا کبھی انہیں موتیے کے پھول نہ پہنائے جائیں۔ آپی کو تعویذ بھی دیا تاکہ حفاظت رہے۔ اس دن آپی بے حد ہلکی پھلکی لگ رہی تھی، مسکراتے ہوئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گہری نیند سے انسان جاگتا ہے اور تازہ دم ہوتا ہے۔ ابو کے دوست کے بیٹے کے ساتھ آپی کا رشتہ طے پا گیا۔ آپی دلہن بن کر چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی، مگر میرا دل وہم میں مبتلا تھا، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ آپی کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی اندر گئی تو دیکھا کہ لڑکیاں خوفزدہ کھڑی تھی۔ آپی بے ہوش تھی اور ان کے ہاتھوں میں موتیوں کے گجرے پڑے تھے۔ میں نے سر پکڑ لیا کہ آپی کو موتیے کے پھول منع تھے، شاید کسی لڑکی نے تیار کرتے ہوئے یہ پھول انہیں پہنا دیے۔ تھوڑی دیر بعد امی نے روتے ہوئے آپی کے جہیز کے سامان کے جلنے کا بتایا۔ اسٹور میں پڑے تمام سامان کو آگ لگ گئی۔ نہ جانے کیسے ہم ابھی پریشان تھے کہ فون پر اطلاع ملی کہ دولہے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ کافی زخمی ہے، یعنی وہ مخلوق واپس آ چکی تھی اور یہ سب ان کی انتقامی کارروائی تھی۔ ابو نے شاہ صاحب کو فون کیا، وہ کسی کام سے لاہور آئے ہوئے تھے۔ شاید یہ ہماری خوش قسمتی تھی، ورنہ انہیں وہاں لے جانا پڑتا اور دیر ہو جاتی اور رات میں نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ وہ جیسے ہی آئے، آپی ان کو دیکھ کر جنونی سی ہو گئی۔ انہوں نے آپی کی طرف بڑھ کر کچھ پھونکا اور پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر پڑھائی کے بعد وہ بولے، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا اس بچی کو موتیے کے پھول سے دور رکھنا ہے، مگر آپ لوگوں نے میری بات پر غور نہیں کیا۔ شاہ صاحب سنجیدگی سے بولے، شاہ صاحب غلطی ہو گئی، آئندہ موقع نہیں دیں گے۔ ابو بے حد عاجزی سے بولے، آج اگر میرے آنے میں دیر ہو جاتی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بچی کو ساتھ لے جاتے۔ شاہ صاحب افسوس بھرے لہجے میں بولے، آج میں اس کا بندوبست کر کے جاؤں گا۔ شاہ صاحب کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں یا کسی کو مار رہے ہوں۔ چند لمحوں کے بعد اس کی آواز سنائی دی، کچھ بھی ہو جائے میں نایاب کو نہیں چھوڑوں گا، وہ صرف میری ہے، کوئی مجھے اس سے چھین نہیں سکتا۔ اس لڑکی کی دردناک آواز میں ضد سی تھی۔ جانا تو پڑے گا، شاہ صاحب اٹل لہجے میں بولے۔ کافی دیر بعد وہ پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران اس لڑکے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ مسلسل رو رہا تھا اور معافی بھی مانگ رہا تھا۔ آخر ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لڑکے کی آواز میں نمی تھی۔ ہم بھی دل رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آخر ہمیں ہی کیوں جدا کیا جاتا ہے؟ وہ لڑکا بڑی اداسی سے بولا، اس لیے یہ فطری لحاظ سے درست نہیں۔ تم آگ ہو، وہ خاک ہے، تم نقصان پہنچاتے ہو، وہ نقصان اٹھاتے ہیں، تم طاقتور ہو، وہ کمزور ہیں۔ جنات اور انسان کے تعلق میں سارا نقصان انسان کا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کے لہجے میں نرمی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر سر نکال کر دیکھا، وہ لڑکا نڈھال بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر زخم اور شکست کے تاثرات تھے۔ مجھے پل بھر کے لیے اس کی حالت پر رحم آیا۔ پھر ہمیں انسان سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ وہ لڑکا نڈھال لہجے میں بولا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جب اپنی حدود و قیود توڑتے ہیں تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کی دنیا میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ انسان اپنے بڑوں کی نصیحت کو غور سے نہیں سنتا اور جنات اپنی دنیا کے اصول و قوانین توڑ ڈالتے ہیں۔ محبت پر مانا کہ اختیار تو نہیں، مگر نفس پر اختیار تو ہوتا ہے، اور یہ لڑکی اور اس کے گھر والے تم سے نجات چاہتے ہیں۔ وہ انسان ہے اور انسانوں کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ تم نے یہ ظاہری خوبصورتی تو اختیار کر لی، لیکن کیا تمہیں ان کو اپنی اصلی شکل دکھا سکو گے؟ کیا یہ تم سے خوف نہیں کھائیں گے؟ شاہ صاحب بولے۔ وہ لڑکا جواباً خاموش رہا۔ تو ہماری بات مان لو، ہم تمہیں جانے دیں گے۔ شاہ صاحب جسے خاموش دیکھ کر کہا، میں چلا جاؤں گا، مگر آپ کو میری 2 باتیں ماننا ہوں گی، پھر میں ہمیشہ اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ وہ لڑکا شکست خوردہ لہجے میں بولا، کون سی باتیں؟ شاہ صاحب نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ایک یہ کہ یہ کبھی موتیے کے پھول نہیں پہنے گی اور نہ یہ کبھی شادی کرے گی۔ وہ لڑکا بولا، ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں، مگر اب تم اس کو تنگ نہیں کرو گے۔ شاہ صاحب نے اسے پابند کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ لڑکا غائب ہوگا اور آپ ہی بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ انہوں نے اس کی یہ باتیں ہمیشہ کے لیے مان لیں۔ میں اس کے بارے میں حقیقت جان کر آپ ہی غزالہ اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اپنے گھر آ گئی اور اب بھی یہی سوچتی ہوں کہ مس کو آخر کس بات کی سزا ملی
محبت تو اس جن نے کی تھی مگر سزا مس کو ملی۔ یہ کیسی محبت تھی، نہ انہیں گجرے پہننے کی اجازت ملی اور نہ ہی شادی کی، پتہ نہیں اجازت ملے گی بھی یا نہیں۔